ویلکم بیک. ہم موجود ہیں محفل رمضان میں اور اس ٹرانسمیشن کی جان ہماری شان ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. ایسنس آف دا ٹرانسمیشن، ہماری ٹرانسمیشن کا سب سے اہم اور امپورٹنٹ حصہ یہ محفل علماء میں ہوتا ہے. تمام چاروں علماء کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، آج جس خاص ہستی کی نسبت سے ہم اس دن پر بات کر رہے ہیں اسی سے آغاز کریں گے اور پھر مختصراً بات کر کے انشاءاللہ آپ کے سوالات کی جانب بھی بڑھیں گے. سب سے پہلے موسوی صاحب آپ سے ہی آغاز. آج جس ہستی کا ہم دن منا رہے ہیں، جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، میں آج آپ سے خالصتاً یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے نوجوان کیوں اتنا دور ہیں آپ کی سیرت سے؟ وہ چاہے شجاعت اور بہادری کی بات ہو، چاہے آپ کی ذہانت کی بات ہو، چاہے آپ کے علم کی بات ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ نے ان کو کس طرح فالو کیا جب آپ بہت چھوٹے تھے، تب سے لے کے کلمہ پڑھنے سے لے کے آپ کی شہادت تک آپ نے صرف رسول اللہ کے احکامات کو فالو کیا. آج کے نوجوان کیوں دور ہیں تعلیمات سے مولا علی کی؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز شہادت ہے مولا متقیان اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اس کی تعزیت اور تسلیت تمام عالم اسلام کو پیش کرتا ہوں. مولا متقیان کی جو شخصیت ہے وہ بڑی ہی عظیم شخصیت ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ہم دیکھیں تو جائے ولادت ہی کعبہ ہے، یعنی اللہ کے گھر میں ولادت ہو رہی ہے. یہ سعادت پروردگار نے کسی اور کو نصیب نہیں کی بلکہ مولا متقیان کو عطا فرمائی. یہاں تک کہ جو نام ہے وہ نام بھی اللہ کا عطا کردہ نام ہے. علی نام اس سے پہلے پوری تاریخ بشریت میں کسی کا نہیں ہے، اور یہ اللہ کا منتخب، خود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی ہے جو اس نے مولا متقیان کو عطا کیا. اور ہر میدان میں آپ دیکھیں تو مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام علی نظر آتے ہیں. جس میدان میں آپ دیکھیں، علم کے میدان میں تو نبی کا فرمان آیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حکمت کی بات آئی جو علم سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے تو فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا بھی دروازہ ہے. جب حق کی بات آئی تو فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. پروردگارہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی مڑ جائے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ پروردگارہ علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق مڑ جائے، بلکہ جہاں علی مڑ جائے وہاں حق ہے. یہاں تک کہ جناب عمار یاسر سے کہا اے عمار، اگر یہ دیکھو کہ ساری دنیا کے لوگ ایک وادی میں جا رہے ہوں اور علی تنہا ایک وادی میں جا رہے ہوں تو اس وادی میں جانا جس میں علی جا رہے ہیں، اس لیے کہ اسی وادی میں تمہیں حق مل جائے گا جس وادی میں علی ابن ابی طالب ہوں گے. قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد خطبہ دیتے ہیں تو وہ بہت ہی عظیم جملوں میں اپنے بابا کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لقد فارقکم رجل بالامس لم یسبقہ الاولون ولا یدرکہ الآخرون. کل جو مرد میدان تم سے یعنی آج کے دن جو جدا ہوا ہے وہ ہستی ہے کہ جس کی نہ اولین جس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی بعد میں آنے والے ان کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ میدان جنگ میں آتے تھے تو جبرائیل و میکائیل ان کے دائیں بائیں موجود ہوتے تھے. اس انداز میں اپنے والد گرامی کے حوالے سے مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملوں میں وہ فضائل کا سمندر سمو دیا کہ اگر ہم کہیں کہ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے. تو مولا متقیان کی سیرت سے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے سوال کیا، بہت اہمیت کا حامل ہے. اور وہ وصیت اگر ہم مولا متقیان کی ہم دیکھیں کہ جو جب مولا کے سر پہ ضربت لگی اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت فرمایا اے بیٹا حسن و حسین اوصیکما بتقوی اللہ. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اور پھر فرمایا کہ اگر دنیا تمہاری طرف مائل نہ ہو تو تم چاہے وہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہو پھر بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہونا. اور پھر فرمایا کہ اگر دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پر افسوس نہ کرنا. قولا للحق، ہمیشہ حق بات کہنا. وعملا للاجر، اور جب بھی کوئی کام کرنا تو ثواب اور اجر کی، آخرت کی، خدا کی خاطر انجام دینا. پھر فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار بن جانا. اور پھر اس کے بعد وصیت فرمائی کہ نہ صرف یہ تم دونوں کا وصیت ہے بلکہ میری تمام اپنے اہل و عیال اور اپنے بیٹوں کو، سب کو، اور جس تک میرا یہ خط پہنچ رہا ہے اس کو یہ وصیت ہے کہ دیکھو
اللہ کا تقوی اختیار کرنا، تقوی الہی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے امور کو منظم کرنا۔ یہ جو جوانوں کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، یہی مولا کی وصیت میں ہمیں ملتا ہے، چونکہ ہم مس مینج ہیں، اپنے معاملات کو مینج نہیں کر رہے، نظم امور نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے ساتھ نظم امور نہیں ہے، یہ مشکلات ہیں۔ آگے مولا متقیان میں ایک دو فراز، کیونکہ خط بہت طویل ہے، لیکن میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، خدارا یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے فاقے کی نوبت آ جائے، ان کا حق ضائع ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، خدارا قرآن کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے قرآن پر عمل کرنے میں کوئی اور سبقت لے کے چلے جائے اور بازی لے کر چلے جائے۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز دین کا ستون ہے۔ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، کہ کہیں ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں اتنا نبی کریم اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ اپنے ہمسایوں کا، یہ وصیت کے جملے ہیں، میں وہی کوٹ کر رہا ہوں، کوئی الگ حدیث نہیں ہے، فرمایا اتنا زیادہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میراث پانے والوں میں ہمسایوں کو قرار دیں گے۔ پھر فرمایا کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے روکو گے نہیں، جو اس وقت ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہم تمام علماء کی، ہر انسان کی، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جو وظیفہ مولا نے بیان کیا، مولا فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنا، برائی سے روکنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں روکا نہیں جا رہا، نتیجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، بس یہ آخری جملہ کہ مولا نے فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بد کردار افراد تم پر مسلط ہو جائیں گے، تم پروردگار سے دعا تو مانگو گے مگر پروردگار تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اس وصیت پر اگر انسان عمل کرے، اپنے امور کو منظم کرے، جو معاشرے کے اندر برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کو روکے، جو اچھائی ہے اس کو پرموٹ کیا جائے، تو یقیناً ہم مولا امیر المومنین کی سیرت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ عامر عبداللہ صاحب، میں نے کہا نوجوانوں کو کیا سیکھنا چاہیے؟ آج جب میں اپنا محفل عشق میں بھی بیان کر رہی تھی، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جب میں آ رہا ہوں وہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اپنے دور خلافت میں، امیر المومنین ہے کہ میں جس سواری پر آ رہا ہوں، جو میں نے پہنا ہوا ہے لباس، اگر اس کے علاوہ جاتے ہوئے کچھ زیادہ ہو تو سمجھو میں نے خیانت کی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے جتنے بھی عہدے داران ہیں، جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہوتے ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، ایک گنجائش لیتے ہوئے اس پلیٹ فارم پر ہمیں سیکھنا چاہیے، کچھ اس سے بھی ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں یہی چاہتا ہوں اور یہ ہونا چاہیے کہ فضائل، مناقب، اوصاف حمیدہ اور ان کے جتنی بھی خصائل ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوں، اور اگر ہم سب کے سب کئی دن اور مہینے لگا کر بھی ان کے فضائل اور اوصاف اور خصائل بیان کریں تو ان کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا۔ لیکن مدد تو تب ہے کہ جب ان کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے کچھ اثرات ہمارے معاشرے میں نظر آنے لگے۔ یہی امپورٹنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود پرورش فرمائی تھی، اور آپ کی ایک رفاقت اور آپ کی ایک صحبت اور آپ کی سرپرستی میں وہ جوان ہوئے تھے۔ یہی اثر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ کی وجہ شہرت بھی امین ہے اور آپ بطور امانت و دیانت شہرت رکھتے تھے نبوت سے قبل بھی، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ ملکہ حاصل ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ جو ہجرت والی رات تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج تو ہمارے معاشرے میں حال یہ ہے کہ ہم اپنوں سے اگر قرض لیتے ہیں تو ادا نہیں کرتے، اگر امانت رکھا دی جائے تو اسے لوٹانے کو ہم تیار نہیں ہوتے، اور یہ جو عہدے ہیں، یہ جو مناصب ہیں، یہ بھی امانت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، اور آپ نے پھر یہ سوال حضرت جبریل کو رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی نشانی بتا دیتا ہوں آپ کو، اذا زیت الامانہ، جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا یہ امانتوں کا ضائع کرنا کیا ہے، تو فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب نااہل لوگوں کے حوالے یہ عہدے اور مناصب کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بد امانتی ہے اور یہ خیانت ہے کہ لوگوں کے ووٹس جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جو اس کے اہل نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات بستر پہ لٹایا تھا جس رات سارا عرب، یعنی تمام جو قبائل عرب تھے مکہ کے بالخصوص، وہ سب کے سب تلواریں سونت کر باہر کھڑے تھے اور سب نے یکبارگی حملہ کرنا تھا۔ اور اس کی حکمت یہ تھی کہ جب سب یکبارگی حملہ کریں گے تو سب کے اوپر پھر خون بہا ہوگا، تو بنو ہاشم کس کس سے حساب لیں گے، قصاص لیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا اپنے بستر رسالت پر اور فرمایا کہ یہ امانتیں ان کے جو مالک ہیں ان کے حوالے کر کے مدینہ چلے آنا۔ اور وہ امانتیں مسلمانوں کی نہیں تھیں،
بلکہ انہی جانی دشمنوں کی تھیں جو آپ کے اور آپ کے خانوادے کے خون کے در پہ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ امانتیں ان کے حوالے کی. تو یہ ہمارے لیے ایک معیار ہے اور ہمارے لیے ایک میسیج ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو مرحلہ طے ہوا اور اس میں کیونکہ حالات ایسے تھے کہ اس وقت جو ہے ایک طرف مانعین زکوٰۃ کے فتنے اٹھ رہے تھے, مدعیان نبوت کے فتنے اٹھ رہے تھے, اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے, کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو نبی اکرم کی بیعت کی تھی, اب نبی نہیں رہے تو اب ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں, تو ارتداد کا اعلان کر رہے تھے. اور کچھ کہہ رہے تھے کہ بھئی لنا امیرنا و امیرکم, ایک ہمارا امیر الگ ہوگا تمہارا امیر الگ. ایک عجیب و غریب سیاسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. اس وقت ان حالات میں سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ اہل بیت تھے, کیونکہ صحابہ میں دو اقسام ہیں نا, کچھ در والے ہیں اور کچھ گھر والے ہیں. علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ در والے بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں. جو گھر در والے تھے وہ تو پھر ان امور کو دیکھ رہے تھے, جو گھر والے تھے وہ حضور کریم کی تجہیز میں, تکفین میں اور تعزیت وصول کرنے میں مصروف تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ایک یعنی دل میں ان کے ایک خیال تو تھا کہ تم نے مجھے مشورے میں شریک نہیں کیا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ امانت داری ہے, وہ امانت جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قول کے ذریعے ادا کی تھی, یا رسول اللہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے, علی بن ابی طالب آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آنکھوں میں آشوب ہیں, ٹانگیں پتلی پتلی ہیں, بظاہر جسمانی کیفیت ایسی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ دیں گے, لیکن انہوں نے ثابت کر دیا. حالات تبدیل ہوئے, گردش لیل و نہار بدلی, لوگوں کے قلوب تبدیل ہوئے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر دور میں اسلام کو آگے رکھا, اپنی ذات کو پیچھے رکھا, نبی کے مشن کو آگے رکھا, اپنی ذات کو پیچھے رکھا. اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ایسے علمبردار بنے کہ آخر وقت تک جب آپ کو ضرورت لگی اور آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ کو دو ہی فکریں تھیں. پہلی فکر یہ تھی کہ یہ مارنے والا کون ہے, مسلمانوں میں سے تو کوئی نہیں ہے, معلوم ہوا خوارج میں سے ہے. دوسری فکر یہ تھی, اور آپ نے چومکھی لڑائی لڑی ہے, اپنوں سے بھی لڑ رہے تھے, بیگانوں سے بھی لڑ رہے تھے. اور دوسری آپ کو فکر یہ تھی کہ جو دشمن نے مجھ پر وار کیا ہے اس کے بدلے میں کہیں تم قتل عام نہ کر دینا, اتنا ہی وار کرنا اور اتنی ہی سزا دینا جتنی اس قاتل نے دی ہے. عدل, یہ عدل اور یہ انصاف اور یہ امانت داری اس منصب پر ہوتے. اور ابھی آپ کہہ رہی تھیں جب آپ محفل عشق میں بیان کر رہی تھیں, بہت ہی بڑی بات ہے کہ نہ تو پروٹوکول کا کوئی خیال ہے, یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان بٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ اس پر کھا رہے ہیں, اور پھر ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ حسن اے نبیرہ رسول, وہ جو سامنے بزرگ بیٹھے ہیں وہ پانی میں روٹی بھگو کر, سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہے ہیں, ذرا ان کو بھی کھانا بھجوا دو. وہ کہتے ہیں کیا بات کرتے ہو, وہ امیر المومنین حضرت علی ہیں, یہ انہی کے حکم پر وہ ہم فاقے کرتے ہیں, لیکن ہماری رعایا پیٹ بھر کر کھاتی ہے. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو راعی ہے وہ خود بھوکا سو جائے لیکن اس کی رعایا بھوکی نہ سوئے. فتنہ خوارج کا ذکر کیا مفتی ابو محمد صاحب, تب بھی چیلنج تھا ابن ملجم کا, فتنہ خوارج کا چیلنج آج بھی ہے. ایک تو اس چیلنج سے بچنا کیسے ہے, اپنے کردار کو, اعمال کو کیسے بہتر کرنا ہے, عدل کو کیسے بہتر کرنا ہے, انصاف کو کیسے بہتر کرنا ہے. میں چاہتی ہوں وہ ریلیٹیبل گفتگو ہو تاکہ آج کے دور میں جیسے کہا فضائل اور مناقب پہ پوری ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے کرنا کیا ہے, اتنے سارے ہمارے تو پرابلمز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بہت لمبا ہے اور وقت بہت مختصر ہے. 3 منٹ دونوں کے بعد, یہ آپ نے بھی عدل کرنا ہے اس میں. میں انتہائی اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آج کے دن کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول بھی ہیں, شوہر بطول بھی ہیں, حسنین کریمین کے ابا جان بھی ہیں, اور صحابہ اکرام کی جماعت کے نیر تابع بھی ہیں, خلافت راشدہ کے چوتھے مہر و منیر بھی ہیں, اور اسلام کی ایک عالمگیر شخصیت کے مالک ہیں. آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے آنکھیں کھولی ہیں تو پہلی نگاہ جس چہرے پہ پڑتی ہے, دیکھنے والا چہرہ مرتضیٰ کا ہے, جسے دیکھا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے. پھر ساری زندگی ایسے دیکھتے رہے کہ جب تک علی المرتضیٰ کی آنکھیں کھلی رہیں آپ ہر جگہ ساتھ رہے. آپ دعوت ذوالعشیرہ میں علی حضور کے ساتھ ہیں, بدر میں علی حضور کے ساتھ ہیں, احد میں علی حضور کے ساتھ ہیں, خندق میں علی حضور کے ساتھ ہیں, تبوک میں علی حضور کے ساتھ ہیں, سفر میں علی حضور کے ساتھ ہیں, حضر میں علی حضور کے ساتھ ہیں, کہیں سفر پہ ہیں تو علی حضور کے ساتھ ہیں. کوئی مقام ایسا نظر نہیں آتا جس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ نہ ہوں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے، آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، مگر میں اعتقاد کی بات کروں تو عقیدہ آپ کا کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے اتنا فرما دیا، فرمایا میرے بستر پر سونا ہے، امانتیں دے کر آنا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ جناب آپ کو نیند آئی؟ فرمایا ایسی نیند کبھی نہیں آئی جو آج بستر اللہ رسول پر آئی۔ اللہ فرمایا وہ کیوں؟ کہا پہلے تو کبھی خوف ہوتا تھا، مگر اب خوف اس لیے ختم ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا علی آپ نے امانتیں دے کر آنا ہے، ہم مدینہ میں ملیں گے، آنا تو ہے۔ یقین ہو گیا کہ میں اس کے بعد زندہ رہوں گا۔ کیا بات۔ ایک بات میں آپ کے اخلاق کے حوالے سے کرتا ہوں کہ یہاں آج اخلاق کی باتیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، ہم چینل پر بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، ممبر پر بھی ہوتی ہیں، مساجد میں بھی ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اخلاق کا کوئی ایک ذرہ بھی ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا قاتل آپ کے سامنے لایا گیا، ایک طرف حضرت حسن کھڑے، دوسری طرف حسین کھڑے، درمیان میں قاتل کھڑا ہے، اور پانی لایا گیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو اس وقت زخمی ہے۔ تو زخمی حالت میں جب پانی حضرت علی کی جانب بڑھتا ہے تو وہ قاتل جو ہے ابن ملجم، اس کا نام ہے عبد الرحمن، یہ دو بھائی ہیں، ایک کا نام خالد ہے، خالد حضرت عثمان غنی کا قاتل عثمان ہے، غنی کے اور قاتلوں میں عبد شامل۔ الرحمن حضرت علی کا قاتل ہے۔ گویا ملجم کی جو اولاد ہے وہ دو خلیفہ راشد کی قاتل ثابت ہوئی۔ جب پانی حضرت علی کی جانب بڑھتا ہے تو حضرت علی اس کو دیکھتے ہیں، کہنے لگے بھائی ہونٹ اس کے کانپ رہے ہیں، کپ کپا وہ رہے، اس پانی کا زیادہ مستحق وہ ہے، یہ پانی اس کو دے دیا جائے۔ آج علی کا نام لینے والی ساری دنیا موجود ہے، لیکن کیا علی کے اخلاق بھی کسی کے پاس ہیں؟ تیسری بات میں یہاں بہت اہم جو کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے اور ہم نظریاتی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، نظریاتی گفتگو کی بنیاد پر اگر میں یہ بات کہوں، حضرت علی ہوں یا دیگر اصحاب رسول ہوں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ حدیثی شخصیات ہیں۔ ان کو ہم نے جب بھی دیکھنا ہوگا قرآن کے نظریے سے دیکھنا ہوگا یا نبی کے فرمان کے نظریے سے دیکھنا ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں کہ حضرت علی کی تعلیمات کیا تھیں، حضرت علی کے اعمال کیسے تھے، حضرت علی کا قرآن سے تعلق کیسے تھا، حضرت علی کا ابو بکر صدیق سے تعلق کیسا تھا، عمر فاروق سے تعلق کیسا تھا، عثمان غنی سے تعلق کیسا تھا، دیگر اصحاب رسول سے کیسا تعلق تھا۔ آج میں مانتا ہوں، میرا ماننا یہ ہے اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کی بنیاد پہ کہ علی والا وہی ہے جو قرآن والا ہے، علی والا وہی ہے جو حدیث والا ہے، علی والا وہی ہے جو نماز والا ہے، علی والا وہی ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، علی والا وہی ہے جو عدل والا ہے، علی والا وہی ہے جو انصاف والا ہے، علی والا وہی ہے جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا احترام ہے، فاروق اعظم کا احترام ہے، عثمان غنی کا احترام ہے، ازواج مطہرات کا احترام ہے۔ تو میں شاید بات لمبی ہو رہی ہے تو میں ان الفاظ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یوں کہنا چاہتا ہوں کہ کرتا ہوں احترام علی کا بطول کا، بھائی میں ہوں غلام علی کا بطول کا، ہونٹوں پہ ہے سلام علی کا بطول کا، اور دل میں ہے قیام علی کا بطول کا، آل ابا ہے آل علی کی بطول کی، اونچا ہے کیا مقام علی کا بطول کا، رزق سخن کے ساتھ ہی رزق بدن ملے، نوکر ہے شاد کام علی کا بطول کا، پورا ہوا درود تو پوری ہوئی نماز، مقبول ہے سلام علی کا بطول کا، چلتا رہے بارگاہ نبوت میں جن کا نام، صدقہ رہے مدام علی کا بطول کا، محشر میں لے کے آ گئے سبھی لوگ نیکیاں، بھائی میں لے کے آ گیا نام علی کا بطول۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من دمعت عیناہ فینا دمعتن او قطرت عیناہ فینا قطرتن اثواہ اللہ الجنہ، کہ جس شخص کی دونوں آنکھوں سے یا ایک آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ہم اہل بیت کی محبت میں جاری ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان خلاقیت کے ساتھ علی ہے کہ اس کا ہم پلہ ہم سر کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ اپنی شان بندگی میں اس قدر بلند اور بالا ہیں کہ ان کی شجاعت اور عدالت میں، حلم اور علم میں، ان کی امانت اور دیانت میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ تو جبریل امین نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ واہ۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی المرتضیٰ کو گالی دی، نعوذ باللہ من ذالک، فرمایا اس نے محمد الرسول اللہ کو گالی دی۔ فرمایا جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی،
اور جب ایک مرتبہ علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ ان 4 میں سے ایک ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا سب سے پہلے جنت میں آپ، حسین، حسن، ہماری ازواج ہمارے دائیں اور بائیں، ان کی اولاد امجاد ہمارے ساتھ، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے خاص طور پر حضرت علی کے فضائل و مناقب پر بہت بات ہو سکتی ہے، آیت تطہیر ہو، آیت مباہلہ ہو۔ مجھے اس وقت وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قریش کا ایک پورا ڈپلومیٹس کا ایک گروپ آیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس ان تمام لوگوں کو واپس بھیجیں جو آپ کی طرف ہماری طرف سے آ گئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مشرکین تم باز آ جاؤ، ورنہ میں ایک ایسا شخص تمہاری طرف بھیجوں گا جو میری جان ہے۔ حضور نے فرمایا جو میری جان ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دونوں میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو جملہ سنیے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو اس وقت میری نالین شریفین میں ٹانکا لگا رہا ہے، فرمایا وہ علی المرتضیٰ ہے۔ یہ مقام صرف حضرت علی کو حاصل ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نالین شریفین کی یا تو خود مرمت فرماتے تھے یا آپ علیہ السلام نے یہ کام حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ اب آپ نے خوارج کے بارے میں بات کی ہے، میں 2 باتیں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت علی نے یقیناً عربی زبان کے قواعد و ضوابط ہوں، علم الکلام اور عقائد کے قواعد و ضوابط ہوں، یہ تمام کے تمام اصول و ضوابط اور علوم حضرت علی سے عطا ہوئے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، آئی ایم دا سٹی آف نالج، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھیے جب شہر سے کسی چیز کا باہر نکلنا ہے یا شہر میں کسی چیز نے اندر داخل ہونا ہے تو وہ دروازے سے ہی ہوگا۔ تو گویا کہ حضرت علی وہ ہستی ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ تک رسائی یا حضور کی بارگاہ سے اگر کچھ عطا ہونا ہے تو وہ حضرت علی کے ذریعے سے ہوگا۔ اب آپ توجہ سے یہ بات دیکھیے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ جس طرح میں نے تنزیل پر، قرآن کے نزول پر قتال کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تعویل پر قتال کریں گے۔ قرآن کی تعویل پر قتال کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ خبر تھی، یہ پیشن گوئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خوارج کا ایک ایسا گروہ اٹھے گا جو بظاہر قرآن کی بہت اچھی تلاوت کرتے ہوں گے، بظاہر بہت اچھے انداز سے نماز ادا کرتے ہوں گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوارج کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اندرونی بغاوتیں پیدا نہیں ہوتی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ان بغاوتوں کو نہیں آپ سر کر لیتے، تو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ اگر آئندہ آنے والے دور میں کسی مسلم ریاست کو انٹرنل تھریٹ کوئی مل جاتا ہے تو اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ یعنی آپ نے اسی لیے ایگزیکٹلی اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج پاکستان کو جس طرح سے انٹرنل تھریٹس ہیں، میں یہاں 2 مثالیں دینا چاہوں گا، ایک خوارج کی اور ایک خیبر کی۔ ایک بحیثیت ایک مسلم کنٹری پاکستان کو اس وقت جس طرح انٹرنل تھریٹس ہیں اور تسلسل کے ساتھ اس پر پوری امت مسلمہ کی، پاکستانی قوم کی ذہن سازی بھی کی جا رہی ہے کہ ہمیں خوارج کے فتنے کے بالمقابل اسی آئیڈیالوجی کو اور اسی میتھڈالوجی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کی۔ دوسری اہم بات، آج پورے عالم اسلام میں جس طرح سے آپ اسرائیل کی طرف سے ایک جنگ برپا دیکھ رہے ہیں، جینیسس 15:18 کے پیش نظر نعوذ باللہ جس طرح وہ فرام یوفریٹس ٹو نائل پورا گریٹر اسرائیل کے میپ کو اس پوری دنیا کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک ڈکلیریشن آف وار ہے پوری امت مسلمہ کے خلاف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کو جب آپ علیہ السلام نے خیبر کا قلعہ قموس فتح کرنے کے لیے اپنا جھنڈا عطا فرمایا تو اس وقت کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ تو آج پوری امت مسلمہ کو حضرت علی کی آئیڈیالوجی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اسی جذبے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ عشق اور محبت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے محبت کریں، اس وقت تک ہم خیبر کی اس سنت کو نہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ اپنے اندر وہ اسپریچول اسٹرینتھ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے جب حضرت علی کو لعاب دہن لگایا تھا تو تمام صحابہ موجود تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہے۔
اور مشکل الآثار میں امام طحاوی نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ خیبر کے موقع پر آپ علیہ السلام کا سر مبارک حضرت علی کی گود میں تھا. آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، نماز عصر کا وقت نکل رہا ہے، لیکن حضرت علی نے اپنی نماز کو اس وقت ادا نہیں کیا. اور جب نماز عصر کا وقت نکل گیا تو حضور علیہ السلام بیدار ہوئے اور فرمایا کہ علی کیا ماجرا ہے. آپ نے جب مسئلہ عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی. دعا کے جملے سنیے گا. اللہم ان عبدک علی احتبس بنفسہ علی نبیک فرد علیہ شرقہا. اے میرے رب، تیرا بندہ کامل علی تیرے نبی کی خدمت میں مصروف تھا، اللہ تو اکبر، سورج کو واپس پلٹا دے. اللہ اکبر. تو حدیث میں آتا ہے کہ سورج واپس پلٹا، اور آپ علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے حضرت علی نے مستحب وقت میں نماز عصر کو سبحان ادا اللہ، کیا. سبحان تو اللہ. آج اسی جذبے اور جنون کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام اور بالخصوص اہل بیت علیہم السلام نے ادا کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، قیامت کے دن آپ جنت کی ایک اونٹنی پر تشریف لائیں گے، اور اس اونٹنی پر میں آپ کے ساتھ سوار ہوں گا، میری پنڈلی آپ کی پنڈلی کے ساتھ لگی ہوگی، اور سب سے پہلے اس طرح سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والوں کے ولی اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں میں حالت رکوع میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو وہ ہستی جس نے اس پر عمل کیا. حضرت علی حالت نماز میں تھے، رکوع میں تھے. ایک شخص نے آ کے سوال کیا، آپ نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی حالت نماز میں صدقہ فرما دی. تو یہ فضائل و مناقب ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، جن کے بارے میں آیت تطہیر ہے، آیت مباہلہ ہے، آپ بیان کرتے چلے جائیں. اور مجھے صرف لگتا ہے ایک کہ جملہ اگر- میں کہہ دوں گا کہ ہمارا حضرت دل کرتا علی ہے ہم کی سنتے چلے محبت جائیں بس. ایمان ہے. حضور اللہ، نے فرمایا جو بے علی شک. سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. بے شک، بے شک، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے. آپ چاروں نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، بہت بہت شکریہ. ہم معمول کے سوالات کی جانب جانے کی کوشش کریں گے. ایک سوال جی لائیو کال بھی آ گئی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں جی سے بات بھائی کر کیا رہے حال ہے؟ ٹھیک ہے ہیں؟ جی بھائی. جی میرا نام مغزل ہے اور میں فتح جنگ سے بات کر رہی ہوں. جی جی پوچھیے اور سوال. سر جب سے میری شادی ہوئی ہے تو تب سے ہسبینڈ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے جب سے شادی ہوئی ہے آپ کے ہسبینڈ کا کام نہیں ہے؟ جی، تو سب مجھے بلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑکی خود اپنی قسمت لے کر آتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو سر کیا اس میں میری قسمت کا کیا قصور ہے؟ اچھا، صحیح. شوہر بلیم یہ کر رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ اپنی قسمت لے کر بالکل آتی ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں بھی سناتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، بیٹا، تو میں اچھا کہتی سوال. ہوں کہ مجھے نا سر وظیفہ بتائیں. اچھا ٹھیک ہے، نہیں، ٹھیک ہے، دعا بھی پوچھ لیتے ہیں اور اس پر بات بھی کر لیتے ہیں. بہت ویلڈ اور صحیح سوال ہے، اور بچی کا درد بھی ٹھیک ہے. میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جی جب سے شادی ہوئی ہے تب سے جو ہے لڑکے کے برا وقت شروع ہو گیا ہے، نحوست والی لڑکی ہے، برے قدم لے کر آئی ہے، برا نصیب لے کر آئی ہے. تو یہ ذرا عامر عبداللہ صاحب اس کو کلیریفائی کریں دین کی روشنی میں، کیا واقعی بیوی جو ہے وہ لے کر آتی ہے نصیب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ایک ایسا مکمل اور جامع نظام مہیا کرتا ہے کہ جس میں ایک انسان شادی کرنے کے بعد اپنے گھر کو بساتا ہے، اپنی اہلیہ کے ذریعے وہ سکون حاصل کرتا ہے، اور اس سکون کے ذریعے اپنے دین کو اور ایمان کو مکمل کرتا ہے. یہ ایمان کی تکمیل کا مرحلہ اسے معاشی اور معاشرتی ذمہ داریوں میں بھی ایک آزادی اور استحکام نصیب کرتا ہے، اور پھر وہ بڑی دل جمی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو اٹھاتا ہے. یہ کہنا کہ کوئی عورت جو ہے وہ بد نصیب ہے، یہ بالکل ناجائز اور غلط حرام ہے. بات ہے. ہر عورت، ہر مرد خوش نصیب بھی ہو سکتا ہے، بد نصیب بھی ہو سکتا ہے. اس کی خوش نصیبی اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی بد نصیبی بھی اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی طرح ہر گھڑی سعادت بھی ہو سکتی ہے، نحس بھی ہو سکتی ہے. کسی کے لیے وہ خوش قسمتی کی گھڑی ہے اور کسی کے لیے وہ بد نصیبی کی گھڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. 5 وقتہ نماز پڑھنی چاہیے، اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. اس سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. بالکل صحیح. گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا چاہیے. آپ جب سلام کر کے نہیں آئیں گے تو شیطان آپ کے ساتھ داخل ہوگا. جب شیطان آئے گا تو بے برکتی آئے گی. سلام کر کے آئیں گے، دعا پڑھ کر آئیں گے تو اللہ کی رحمت گھر میں آئے گی، برکت گھر میں آئے گی. انشاءاللہ. جب کھانا کھانا شروع کریں، پکانا شروع کریں، اپنے شوہر کو دیکھیں مسکراتے ہوئے دیکھیں. اس قسم کی آپ جو ہے نا وہ جو اسلامی تعلیمات کے ہنٹس ہیں ان کو بروئے کار لائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتری بچیوں کو ہوگی. یہ کہنا اور چھوڑ دیں، یقیناً یہ ہوگی. تانے دینا چھوڑ دیں بہت کہ وہ غلط آئی سوچ ہے ہے، تو بہت یہ غلط سوچ ہے. یہ تو رحمت ہے، برکت ہے. اور ہر وجود جو ہے، دیکھیں مولانا ابوالعلا مودودی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا خاندانی نظام کے حوالے سے، جب وہ فیملی پلاننگ کے اوپر بہت زور چل رہا تھا اور اس قاطع عمل کی تحریکیں جی. چل رہی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے بچہ
ایک منہ لے کر آتا ہے اور دو ہاتھ لے کر آتا ہے. ہاں. تو جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ اپنا رزق پہلے سے لے کر آتے ہیں اور وہ بالکل رزق صحیح. ملتا ہے، لیکن دیر ہو سکتی ہے اور وہ رکاوٹ بھی آپ کے اعمال بن رہے ہوتے ہیں. ان بھائی کو چاہیے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی سوچ کو درست کریں، سوچ کو درست نگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، اللہ سے دعا کریں، بہت رزق ملے گا بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ چاروں کا. بچیوں کو یہ تانا دینا چھوڑ دیں کہ جی آپ کی وجہ سے نحوست آئی ہے یا دانش آپ بھائی، کی وجہ میں سے ایک بچے کتاب کے. آپ کو اپنی دینا چاہتا ہوں. جی جی بالکل. یہ غزوہ ہند پر میری ایک کتاب ہے، یہ آپ کے لیے ہے، اور ایک رابعہ بہن ایک یہ اور بھی کتاب ہے کے آپ کی، لیے. وہ Thank بھی you میں نے very پڑھنی ہے انشاءاللہ. غزوہ ہند پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے Thank you, غزوہ میرے ہند کا بھائی. وعدہ Thank you. فرمایا ہے. ضرور. بہت بہت شکریہ. سب سے بہترین تحفہ ہے کتاب کا. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.